اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی، قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی ناظرین، یہ خاص تاریخیں ہیں، یہ خاص دن ہے شہادت مولا کائنات علیہ السلام کے منسوب۔ ہم آج مولا علی کی ہی موضوع پر بات کریں گے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا مبشر علی زیدی صاحب، جو کہ مسلسل بے انتہا خوبصورت خطابات ان کے مختلف مقامات پر جاری ہیں اور بے انتہا مصروف ہیں ان ایام میں، ان خاص اور اس سے پہلے تفسیر میں مصروف تھے۔ آج انہوں نے ہمارے اسٹوڈیو میں ٹائم دیا ہمارے ناظرین کے لیے۔ ہم قائم ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے ان کے تہہ دل سے مشکور ہیں کہ وہ آج خصوصی ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے اور یہ پروگرام میں شامل ہوئے۔ چلتے ہیں ان کی طرف اور گفتگو آغاز کرتے ہیں۔ آج پروگرام کا ہمارا آغاز کرتے ہیں۔ جی قبلہ، السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت آپ کا شکریہ کہ آپ اتنی مصروفیت میں سے آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے اور ہمارے لیے وقت میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ذکر علی کی عزت کے لیے ہمیں منتخب کیا، اور اس سے بڑا اور کیا فیض ہوگا پروردگار عالم کا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ذکر علی سے فیض یاب ہوں، اس ذکر سے فیض یاب ہوں جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، ذکر علی عبادت بھی ہے۔ تو ماہ رمضان میں روزے دار کی ہر سانس عبادت میں بسر ہوتی ہے، بے شک، اور پھر اس عبادت کا کیا کہنا جو امیر المومنین قائد الغر المحجلین حضرت علی ابن ابی طالب کے ذکر سے کی جائے، بے شک، اس لیے کہ یہی وہ ذکر ہے جو تمام اذکار کی زینت ہے۔ بے شک، اسی لیے رسول نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ اور یہ تاریخیں منسوب ہیں امیر المومنین کے ساتھ، تو اس سے بہتر اور وقت کا کیا مصرف ہوگا کہ ہم امیر المومنین کا ذکر کریں، ان کے فضائل بیان کریں، ان کی سیرت بیان کریں، اور کوشش کریں کہ ان کے ذکر سے، ان کے فضائل سے، ان کی سیرت سے فیض حاصل کریں۔ جی حضور، بہت آپ نے بے انتہا خوبصورت بات کی۔ اچھا، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ ذکر اتنا بڑا ہے کہ ہمارے ایک تو ٹائم کا ایشو ہے، آپ تو ہم اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کر پائیں گے، لیکن آپ نے آج کے اس نشست کے لیے کیا موضوع سوچا ہے؟ آج کی نشست کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ امیر المومنین کے کافی القاب ہیں، جی، اور کافی کنیتیں ہیں۔ جی، ناظرین کے لیے واضح کروں کہ ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہے لقب، ایک ہے کنیت۔ اسم ہوتا ہے نام، جو کسی شخص کا ذاتی نام ہو، جی، اسے اسم کہتے ہیں۔ بے شک، لقب کہتے ہیں کوئی صفت ممدوحہ، کوئی مدح والی صفت ہو یا کوئی نقص والی صفت ہو، تو بعض لوگوں کے القاب اچھے ہوتے ہیں، جی، تو وہ صفت ممدوحہ کے ذریعے سے یاد کیے جاتے ہیں، جی، اور بعض لوگوں کے القاب میں نقص ہوتا ہے، تو اگر کسی ایسی صفت کے ذریعے یاد کیا جا رہا ہے جو اچھی صفت ہے یا بری صفت ہے، تو یہ لقب بن جاتا ہے شخصیت کا۔ اور تیسری چیز ہے کنیت۔ کنیت یعنی جب کسی شخصیت کو اس کے پکارا جائے، اور جب اس کے آغاز میں ابو کا لفظ استعمال ہو یا کا لفظ استعمال ہو، تو عموماً اسے کنیت کہا جاتا ہے۔ جیسے امیر المومنین کی کنیت ہے ابو الحسن، حسن کے بابا، تو ان کے فرزند کے نام سے انہیں یاد کیا جا رہا ہے کہ حسن کے والد ہیں، تو اسی لیے۔ اسی طریقے سے ایک کنیت ہے امیر المومنین کی ابو تراب، یعنی مٹی کا باپ۔ تو دل چاہ رہا ہے کہ آج اس موضوع پر، جیسا کہ آپ نے اشارہ بھی کیا تھا، اس موضوع پر کچھ ناظرین کی خدمت میں کچھ ہدیہ کیے جائیں، تبرکات۔ اچھا، تو میں آپ سے سوال ہی کروں گا کہ مولا علی کو ابو تراب کیوں کہا جاتا ہے؟ اس پر تھوڑی سی روشنی۔ دیکھیے، یہ اس کنیت کا انتخاب کرنے کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن جو وجہ ہماری نظر میں تھی وہ یہ تھی کہ حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے کہ امیر المومنین کو ابو تراب کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس کنیت کو ایسا ظاہر اور پیش کیا کہ گویا ایسا لگا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ کنیت امیر المومنین کی فضیلت میں نہیں ہے، معاذ اللہ یہ امیر المومنین کے نقص کو بیان کر رہی ہے یا عیب کو بیان کر رہی ہے۔ تو ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے امیر المومنین کو ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک و پاکیزہ، منزہ اور مبرہ قرار دیا ہے۔ بالکل۔ تو چونکہ وہ کوئی ایسا نقص نہیں ہے جو امیر المومنین میں ہو،
اور تمام صفات ممدوحہ ہیں جو امیر المومنین کی ذات مبارکہ میں بے شک. تو ہم نے چاہا کہ اس کنیت سے حجاب ہٹایا جائے، اس کنیت میں جو فضائل پوشیدہ ہیں انہیں آشکار کیا جائے، ان کا اظہار کیا جائے، تاکہ جو نوجوان اور جو اطفال خصوصاً جو اسکولز میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، اور انہیں اس کنیت کے اوپر ان کے ذہنوں میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ یہ صفت جو ہے امیر المومنین کے عیب کو بیان کر رہی ہے معاذ اللہ اور نعوذ باللہ من ذالک، تو ان کے لیے حقیقت واضح ہو جائے. اچھا حضور، میں نے ایک روایت سنی اور بہت ساری جگہ پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ رسول خدا مولا علی کے گھر تشریف لائے تو گھر پہ موجود نہیں تھے، تو بیوی سے پوچھا کہ علی گھر پر کہاں ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے ہیں. تو رسول خدا جب نکلتے ہیں ایک مقام پر انہیں مولا شیر خدا کو لیٹا ہوا دیکھتے ہیں اور ان کے سر پہ خاک پڑی ہوئی ہوتی ہے. تو رسول خدا ان کو اٹھاتے ہیں کہ اے ابو تراب اٹھو، اور مولا علی کو اٹھاتے ہیں. تو جب سے یہ روایت جو ہم نے سنی، اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے گا کہ وہ یہ ایک بیڈ امپریشن کی طرف جا رہی ہے کہ رسول خدا نے کہا اے ابو تراب اٹھو، تو مولا علی کو یہ اتنی الفاظ اتنے اچھے لگے جب سے انہوں نے یہ اپنا ابو تراب کا لقب. جی، میں نے اسی جانب اشارہ کیا جو ابھی آپ کا سوال ہے کہ ہمارے موضوع منتخب کرنے کا مقصد بھی یہی سوال تھا کہ ہم بیان ہی کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا نقص اور عیب نہیں ہے جو امیر المومنین میں اگر پایا جائے تو وہ ہمارے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہمیں مل رہی ہے اور نظر آ رہی ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ابو تراب کا مطلب کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور پھر یہ اعتراض. یہ اب تین چیزیں ہو گئیں. تو ابو تراب کا لفظی مطلب ہے، تراب کہتے ہیں مٹی کو، ابو کہتے ہیں باپ کو، جو مٹی کا باپ ہو اسے علی کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ پہلے یہ سوال کیا جانا چاہیے کہ ابو تراب امیر المومنین کو کیوں کہا جاتا ہے، ابو تراب کے لفظ میں امیر المومنین کے لیے کیا فضیلت ہے. تو میں پہلے اس پہ مختصراً روشنی ڈالتا ہوں اور پھر آپ کے سوال کی جانب آگے بڑھتا ہوں. تو پہلے تو ناظرین توقع بھی یہی رکھتے ہیں کہ ہم یہ بتائیں کہ ابو تراب کیوں کہا جاتا ہے امیر المومنین. تو ایک روایت ہے اور وہ روایت غایۃ المرام میں موجود ہے اور عجیب روایت ہے اور امیر المومنین کی فضیلت کو آشکار کر رہی ہے، اور یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ابو تراب مدح میں امیر المومنین کو کہا جاتا ہے. اور وہ روایت اس طریقے سے ہے کہ راوی عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے ہیں. اب دیکھیں عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ہے. پوری امت جنہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے، پوری امت جن کی تفسیروں سے فیضیاب ہوتی ہے، جن کی روایات سے استفادہ کرتی ہے، فیض اٹھا رہی ہے، وہ عبداللہ ابن عباس بیان کر رہے ہیں کہ علی کو ابو تراب کیوں کہا جاتا ہے. جب راوی نے پوچھا کہ علی کو ابو تراب کیوں کہا جاتا ہے تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ امیر المومنین کو ابو تراب اس لیے کہا گیا، اس لیے امیر المومنین کی کنیت ابو تراب پڑی، لأنہ صاحب الارض، کیونکہ وہ زمین کے مالک ہیں، کیونکہ وہ زمین والے ہیں. وحجت اللہ فی ارضہ بعدہ، اور پروردگار عالم کی حجت ہیں زمین پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. بے شک. اچھا، صاحب الارض، صاحب البیت، گھر والا، یہ زمین والے ہیں. یعنی گھر والا کیوں کہا جاتا ہے؟ جس کا گھر ہو اس کو کہا جاتا ہے یہ اس گھر کا مالک ہیں، یہ صاحب بیت ہیں، یعنی اس گھر والے ہیں. تو امیر المومنین تو زمین والے ہیں. زمین والے کیا ہیں؟ یعنی زمین پر پروردگار عالم کی حجت ہے. اور پھر اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے، وَبِهِ بَقَاؤُهَا وَإِلَيْهِ سُكُونُهَا، انہی کی وجہ سے زمین باقی ہے اور انہی کی وجہ سے زمین مستقر ہے. یعنی یہ امیر المومنین کا فیض ہے، ان کا وسیلہ ہے کہ جس کی وجہ سے زمین اپنے مدار پہ باقی ہے، زمین قائم ہے، اور اسی کی وجہ سے زمین کا سکون ہے. اب ان دو چیزوں کی جانب اشارہ کروں، میں واپس روایت کی طرف آتا ہوں. بالکل. دیکھیے ہمارے پاس روایت کا فقرہ ہے کہ لولا الحجہ لساخت الارض علی اہلہا، اگر زمین پہ حجت خدا کا وجود نہ ہو تو زمین اپنے پر چلنے والوں کو نگل لے. سبحان اللہ. زمین پر چلنے والے زمین میں دھس جائیں اگر حجت خدا کا وجود نہ ہو. سبحان اللہ. تو چونکہ امیر المومنین حجت خدا ہیں، کیونکہ رسول کے بعد وہ حجت خدا ہیں اور انہی کی وجہ سے زمین قائم ہے. بے شک. یہ جو زمین نے زمین پر چلنے والوں کو اپنے اندر نہیں سمویا، یہ صدقہ ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا. بے شک. تو یہ متفق علیہ روایت تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کی کہ اگر حجت نہ ہو، یہ ہماری بنیادی روایات میں خصوصاً امام عصر کے وجود پہ جن روایات سے استدلال کیا جاتا ہے اس میں سے ایک یہ روایت بھی ہے کہ لولا الحجہ لساخت الارض علی اہلہا. تو چونکہ امیر المومنین حجت خدا ہیں
اور انہی کی وجہ سے زمین صرف باقی نہیں، زمین کا سکون قائم ہے۔ سبحان یہ سکون کس کے مقابلے میں ہے؟ واہ، کہ پروردگار عالم نے جو زمین کو سکون قرار دیا، وہ سکون مقابلے میں ہے زلزلوں کے۔ ہاں بالکل، یعنی اگر امیر المومنین کی ذات مبارک موجود نہ ہوتی تو گویا زمین میں سکون باقی نہ رہتا، ہمیشہ زلزلے آتے رہتے، اور یہ زلزلے تباہ کاریاں لاتے جس سے کائنات کا وجود باقی نہیں رہ سکتا۔ یعنی میں جملہ بدل کے کہوں کہ اگر زمین باقی ہے یا زمین والے باقی ہیں تو یہ صدقہ اور وسیلہ ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا۔ اور اب اگلا فقرہ ابن عباس نے جو بیان کیا، یہ اگلا فقرہ بڑا خوبصورت ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ اب ابن عباس نبی کی روایت سے استدلال کر رہے ہیں کہ جب قیامت آئے گی اور کافر یہ منظر دیکھیں گے کہ خدا کس طریقے سے علی کے شیعوں کو نواز رہا ہے، نعمتوں سے، ثواب سے، کرامت سے، منزلت سے، مرتبے سے، تو کافر یہ پکار کے کہیں گے یا لیتنی کنت ترابین، کاش ہم ترابی ہوتے۔ واہ واہ واہ، اور پھر اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ کاش ہم علی کے شیعہ ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو ترابی کہا جاتا ہے علی کے شیعوں کو۔ کو اب دوسری تفسیر جو صاحب بہار الانوار یعنی علامہ مجلسی نے کی، وہ میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اسی لیے میں علامہ مجلسی کے نقطے سے پہلے میں آیت کو مکمل کروں، اسی لیے وہ جو آیت ہے وہ اسی جانب اشارہ ہے کہ جب کافر یہ پکار کے کہیں گے یا لیتنی کنت ترابن، کاش ہم مٹی ہوتے۔ واہ واہ واہ، وہ یہی منظر ہے کہ جب قیامت کے روز شیعان علی کی منزلت، مقام اور مرتبہ دیکھیں گے تو پکار کے کہیں گے کاش ہم علی کے شیعہ ہوتے۔ یعنی اگر بالفاظ دیگر میں کہوں کاش ہم علی والے ہوتے، یعنی دنیا میں علی والے بن جاؤ، اس سے پہلے کہ قیامت میں حسرت کرنی پڑے کہ کاش ہم علی والے ہوتے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ نقطہ جسے صاحب بہار نے ذکر کیا، اور دوسری وجہ کہ جس کی وجہ سے امیر المومنین کو ابو تراب کہا گیا، یہ بھی بڑی خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ، کہ تراب کہتے ہیں مٹی کو۔ واہ، اب کافروں نے کیا کہا تھا، یا لیتنی کنت تراب، کاش ہم مٹی ہوتے۔ واہ، تو انسان یہ کیسے کہہ سکتا ہے ہم مٹی ہوتے؟ کیونکہ مٹی کی صفت میں انکساری ہے، بے شک، مٹی کی صفت میں تزلل ہے۔ واہ واہ، اور یہی وجہ ہے کہ جب شیطان نے کہا تھا کہ میں اسے سجدہ کیسے کروں کہ مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا، بے شک، واہ واہ، کیونکہ آگ کی صفت میں عروج ہے، صعود ہے، بے شک، اور مٹی کی صفت میں انکساری ہے، تزلل ہے، واہ واہ واہ، خشوع ہے، خضوع ہے، سبحان یہ ہے مٹی کی صفت۔ تو کافر کہیں گے کہ ہم مٹی ہوتا، کیوں؟ کیونکہ مٹی میں کیا خاصیت ہے؟ انکساری کی، خضوع کی، خشوع کی، اور میں عاجزی، مٹی کا جب لفظ آتا ہے تو اس سے عاجزی ظاہر ہوتی ہے، بے شک۔ اب سوال یہ کہ امیر المومنین کو کیوں کہا جاتا ہے ابو تراب؟ اس لیے کہ اسی امیر المومنین کے شیعہ امیر المومنین کی بارگاہ میں عاجز ہیں، منکسر ہیں، واہ واہ واہ، کیونکہ امیر المومنین کی بارگاہ عصمت پناہ میں یہ لوگ عاجزی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، ان کے سامنے اپنے آپ کو، اپنے کندھوں کو اس لیے جھکاتے ہیں کہ امیر المومنین ہم آپ کے مطیع ہیں، ہم آپ کے فرما بردار ہیں، بے شک، آپ کی ولایت ہم پہ نافذ ہے، بے شک، آپ ہمارے لیے حجت خدا ہیں، سبحان اللہ، آپ کا حکم ماننا ہم پر فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، آپ واجب الاطاعت ہے۔ بے شک، تو چونکہ شیعان علی امیر المومنین کی بارگاہ میں خاضع ہیں، واہ واہ، کیونکہ منکسر ہیں، امیر المومنین کی بارگاہ میں عاجز ہیں، اسی لیے شیعان علی کو تراب کہا گیا۔ واہ، اور صاحب تراب یعنی شیعوں والا، شیعوں کا باپ امیر المومنین کو کہا گیا۔ باپ اس لیے کیا، ہمیشہ قائد کو باپ کہا جاتا ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انا و علی ابوا هذه الامه، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ واہ 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 واہ، تو جو شیعوں کا باپ ہو، جو روحانی باپ ہو، قائد ہو، پیشوا ہو، رہبر ہو، کیا بات، اسے باپ کہا جاتا ہے، اور جو تراب کا باپ ہو اسے علی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ وجہ ہے۔ اب آئیں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی جانب۔ جی، تو پہلا حصہ مکمل ہوا، میں تھوڑا سا اگر وقت بڑھ جائے تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن اب جو سوال آپ نے کیا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، میں نے جو ابھی تک بیان کیا وہ صفت ممدوحہ تھی جو امیر المومنین کی لفظ ابو تراب کے ذیل میں آئی۔ بہت سے لوگ جس روایت کو آپ نے ذکر کیا کہتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خانہ سیدہ میں آئے، دیکھا امیر المومنین موجود نہیں ہے، استفسار کیا خاتون جنت سے، انہوں نے کہا کہ ناراض ہو کے گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جب امیر المومنین کی تلاش میں رسول نکلے تو ایک مقام پہ دیکھا کہ امیر المومنین صاحب فراش ہیں، لیٹے ہوئے ہیں اور سر میں خاک ہے۔ تو ایک مرتبہ اٹھایا امیر المومنین کو اور سر میں سے خاک جھاڑی اور کہا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو۔
تب سے یہ لقب امیر المومنین کے لیے، یہ کنیت امیر المومنین کے لیے استعمال کی جانے لگی۔ میں چاہوں گا اس کے کئی پہلو ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ جواب آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں جو سید جعفر مرتضیٰ عملی نے الصحیح من سیرت امیر المومنین میں دیا، اور ایک جواب نہیں کئی جواب دیے۔ بسم اللہ، میں ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ دیکھیے، ہمیشہ پہلی بات یہ کہ اہل سنت کے یہاں یہ روایت موجود ہے، شیخ صدوق نے بھی اس روایت کو نقل کیا۔ اچھا، شیخ صدوق نے اگر اس روایت کو نقل کیا تو ہر وہ روایت جو شیخ صدوق نقل کریں کیا ہم اسے قبول کریں؟ پہلی بات یہ کہ میں آخر میں عرض کروں گا کہ شیخ صدوق کا خود اس روایت کے بارے میں نظریہ کیا تھا، تو بات بالکل واضح ہو جائے گی، بات بالکل ختم ہو جائے گی، اسے میں آخر گفتگو میں بیان کروں گا۔ لیکن میں ایک بنیادی اصول کی جانب توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں ناظرین کی، اور وہ بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر کوئی، پہلے تو بات یہ ہے کہ سند دیکھی جاتی ہے روایت کی، لیکن اگر کوئی صحیح السند روایت بھی ہو اور وہ صحیح السند روایت آپ کے ادلہ قطعیہ سے ٹکرا جائے، یعنی اس روایت کا متن جو ہے وہ آپ کی قطعی دلیلوں اور مسلمات سے ٹکرایا جائے، تو ہم دلیل قطعی کو لیں گے، اس متن کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ادلہ قطعیہ معارض ہو جائیں، ٹکرا جائیں، تعارض ہو جائے دلیل قطعی میں اور متن میں روایت، صحیح السند روایت کے متن میں، تو ہم کبھی بھی دلیل قطعی کو نہیں چھوڑیں گے، بالکل، اس لیے کہ دلیل قطعی قطع اور یقین اور علم کا فائدہ دیتی ہے، ٹھیک، اور یہ روایت معارض ہو رہی ہوتی ہے دلیل قطعی سے۔ پہلا اصول ہم نے یہ بنایا۔ اب چلیے پہلے جواب کی جانب۔ اس روایت میں دو چیزوں کی جانب اشارہ ہوا۔ پہلا اشارہ کہ جب پوچھا کہ امیر المومنین کہاں ہیں تو کہا غضبناک ہو کے گئے، اور اس طریقے کی دوسری روایات میں یہ ذکر ہے کہ آپس میں کوئی مخاصمہ ہوا امیر المومنین اور جناب سیدہ کا، علی جناب سیدہ سے ناراض ہوئے، جناب سیدہ امیر المومنین سے ناراض ہوئے۔ پہلی بات یہ کہ جناب سیدہ کی شان اس سے بڑی ہے کہ وہ امیر المومنین سے ناراض ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے آیت تطہیر، جس میں پروردگار عالم نے ہر عیب، ہر رجس، ہر نجاست، ہر اخلاقی برائی، ہر نقص سے اہل بیت کو دور کیا ہے۔ بے شک، اور آیت تطہیر میں کون کون شامل ہے؟ رسول خدا، امیر المومنین، خاتون جنت، امام حسن، امام حسین۔ یہ قطعی ادلہ سے ثابت ہے کہ یہ ائمہ طاہرین آیت تطہیر میں موجود ہے۔ تو خاتون جنت کی شان اس سے بلند ہے کہ وہ امیر المومنین سے ناراض ہو، اسی طریقے سے امیر المومنین کی شان اس سے بلند ہے کہ وہ خاتون جنت سے ناراض ہو، کیونکہ دو ہی سبب ہیں، یا تو ناراض ہوا جا رہا ہے ذاتی بنیاد پر، یا ناراض ہوا جا رہا ہے کسی ایسی بات پر کہ جس میں حکم خدا کی کوئی عدولی ہو۔ اگر حکم خدا کی عدولی کے سبب سے ناراض ہوا جا رہا ہے تو جناب سیدہ کی شان اس سے بڑی ہے کہ وہ خدا کے حکم عدولی کریں، معصیت پروردگار عالم کریں، جبکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ ہر رجس اور ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے۔ تو چونکہ آیت تطہیر نے نص قائم کر دی اور مہر لگا دی کہ یہ کبھی خدا کی معصیت نہیں کریں گی، آیت تطہیر سب سے بہترین دلیل ہے عصمت خاتون جنت پر بھی اور عصمت امیر المومنین پر بھی۔ چونکہ یہ ہستیاں معصوم ہیں اس لیے یہ غضبناک نہیں ہو سکتی۔ کیوں غضبناک نہیں ہو سکتی؟ یا تو کوئی ریزن ہوگا غضبناک ہونے کا، کوئی وجہ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بغیر وجہ کے کوئی حکیم کسی پر غضبناک نہیں ہوتا۔ بے شک، اور اللہ نے جو ان ہستیوں کو مقام دیا، منزلت دی، مرتبہ دیا، تو یہ ہستیاں پروردگار عالم، اسی لیے امیر المومنین نے کہا نا کہ اور فخر کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے حکمت کے دروازے 10 مرتبے ہیں جو حکمت کے، اور مجھے 10 کے 10 مرتبے عطا کیے گئے، اور رسول نے بھی کہا کہ میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جو حکیم ہو وہ یہ فیل نہیں کرے گا کہ بغیر سبب کے ناراض ہو جائے، اور اگر کوئی سبب ہوگا تو کیسا سبب ہے؟ ذاتی سبب ہے۔ یہ ہستیاں اپنی ذاتی سبب سے نہ کسی سے ناراض ہوتی ہیں نہ راضی ہوتی ہیں، یہ خدا کی خوشنودی کی خاطر کسی سے راضی ہوتی ہیں یا ناراض ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے خاتون جنت کی ذات، وہ بغیر سبب کے امیر المومنین سے ناراض نہیں ہو سکتی، اور سبب اگر یہ ہو کہ حکم خدا کی حکم عدولی کی تو یہ آیت تطہیر سے متعارض ہے۔ تو ہم اس روایت کو اس سبب سے آیت تطہیر کی وجہ سے مہر لگا رہی ہے آیت تطہیر کہ یہ دونوں ہستیاں معصوم ہیں، اور یہ روایت ان دونوں ہستیوں کی عصمت کے منافی ہے۔ تو چونکہ عصمت دلیل قطعی ہے، جو کہ آیت تطہیر قرآن کی دلیل سے ہمیں عصمت مل رہی ہے آیت تطہیر سے، تو قرآن کی آیت سے چونکہ یہ روایت معارض ہو رہی ہے تو ہم اس روایت کو قبول نہیں کر سکتے۔ بالکل، یہ پہلا جواب ہے۔ بالکل، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دوسرا جواب، اب دوسرے جواب کیا؟ جی، تو اس کو آگے بڑھائیے، میں بڑھاؤں۔ جی، ہم بریک کر لیں، بریک کر لینا۔ اچھا،
جی ناظرین، ہم وقت و بہترین گفتگو کا فرما رہے ہیں، وقت و بریک کا حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور جہاں ہم نے گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں. جی حضور، آپ اپنے جی میں پہلا جواب یہ عرض کر رہا تھا کہ جب بھی روایت کا متن کسی دلیل قطعی سے ٹکرا جائے گا تو ہم دلیل قطعی، چونکہ قطع کا مطلب ہے یقین، علم، چونکہ دلیل قطعی ہمارے پاس موجود ہوگی تو متن چونکہ دلیل قطعی نہیں رکھتا متن روایت کا، اور وہ معارض ہے دلیل قطعی کے ساتھ، تو اسی لیے ہم دلیل قطعی کو لیں گے، اس روایت کے متن کو نہیں لیں گے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو روایت آپ نے بیان کی غضبناک ہونے والی کہ امیر المومنین ناراض ہو کے گئے یا خاتون جنت ناراض ہوئیں، تو یہ روایت ہمارے پاس دلیل قطعی آیت تطہیر سے معارض ہے، اور آیت تطہیر کی روشنی میں یہ دونوں ہستیاں معصوم ہیں. یہ نہ ذاتی اناد نہ ذاتی سبب سے کسی سے راضی اور خوش ہوتی ہیں، یہ اللہ کی رضا میں راضی ہیں، اللہ کی خوشی میں کو پورا کرنے میں، تعمیل میں یہ ہستیاں خوش ہوتی ہیں، اور ان کی اگر کوئی خدا کی حکم عدولی کرے تو یہ ناراض ہوتی ہیں، اور یہ دونوں ہستیاں خدا کی حکم عدولی کر نہیں سکتی کیونکہ آیت تطہیر اس بات پر دلیل ہے. اب دوسرا خود امیر المومنین کا ایک فقرہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. دوسری دلیل یہ ہے کہ امیر المومنین سے پوچھتے ہیں نا کہ کیا وہ جناب سیدہ پر غضبناک ہوئے، تو اب امیر المومنین کا فقرہ میں ناظرین کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ امیر المومنین نے فرمایا جناب سیدہ کی شہادت کے بعد، فواللہ ما اغضبتها، خدا کی قسم میں خاتون جنت پر فاطمہ پر کبھی غضبناک، کبھی ناراض نہیں ہوا. سبحان اللہ. یہ لفظ سنیے اور اگلا ٹکڑا سنیے، ولا اکرہتها علی امر، یعنی کسی بھی امر پر میں نے کوئی ایسا کام جو سیدہ نے کیا اور میں نے اسے ناپسند کیا ہو، کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا. اور پھر فقرہ سنیے، حتی قبضہ اللہ عز وجل، یہاں تک کہ سیدہ کی شہادت ہوئی، پروردگار نے اپنے پاس جناب سیدہ کو بلایا. اور ولا، اب یہ تو ہو گئی بات کہ امیر المومنین ناراض نہیں ہو، اور جناب سیدہ کا معاملہ پھر فقرہ آیا امیر المومنین کا، ولا اغضبتنی، سیدہ مجھ پر کبھی ناراض نہیں ہوئی. سبحان اللہ. سیدہ مجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئی. ولا اسط لی امرن، اور سیدہ نے کبھی میری نافرمانی نہیں کی. سبحان اللہ. اور پھر فقرہ سنیے، اور خدا کی قسم کیا کمال فقرہ ہے کہ جب بھی میں سیدہ کے چہرے کو دیکھتا تھا مجھ سے پریشانیاں اور رنج و محن دور ہو جاتے تھے. واہ 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 واہ، سبحان. یہ دوسری دلیل ہوئی کہ جناب امیر المومنین خود کہہ رہے ہیں میں سیدہ سے کبھی ناراض نہیں ہوا. واہ، بے شک. راوی کہہ رہا ہے کہ علی ناراض ہوا، اور علی کہہ رہے ہیں میں سیدہ سے کبھی ناراض نہیں ہوا. تو ہم کس کی بات مانیں، امیر المومنین کی مانیں یا راوی کی مانیں؟ بے شک. تیسری بات کہ صاحب سر میں خاک پڑی ہوئی تھی. دیکھیں یہ کوئی یہ بچے ہی کرتے ہیں عموماً کہ کسی بات پہ اگر ناراض ہو گئے تو سر میں مٹی ڈال لی. کوئی عاقل حکیم انسان ایسا کام فعل انجام نہیں دیتا. بے شک. کہ وہ ایسی جگہ پر لیٹے ہوئے ہیں اور سر میں مٹی پڑی ہوئی ہے، تو یہ کوئی فعل انسان کسی عاقل حکیم سے تصور بھی نہیں کر سکتا. کجا امیر المومنین کی شخصیت کہ جو اخلاق الہی سے مؤدب ہو وہ کبھی ایسا فعل نہیں کر سکتا. بے شک بے شک. یہ تیسری بات. اور جو چوتھی اہم بات میں ناظرین کی خدمت میں بھی ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ امیر المومنین کو رسول نے قسیم الجنت والنار کہا، جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے. واہ، بے شک. تو کبھی بھی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ایسا کام نہیں کرے گا جو رسول کو اذیت دے. واہ واہ، بے شک. بالکل. جبکہ رسول نے کہا ہے کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. تو علی کوئی زندگی میں ایسا کام کریں گے کہ جو رسول کی اذیت کا باعث بنے. اسی طریقے سے حدیث موجود ہے کہ پروردگار فاطمہ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے. تو کیا تصور کر سکتے ہیں آپ کہ علی زندگی میں جس کی پوری زندگی اطاعت رسول میں بسر ہوئی ہو، جس کا اوڑھنا بچھونا رسول کی آواز پر لبیک کہنا ہو، جس نے اطاعت رسول کی جو ایسی منزل پر آ جائے اور نہج البلاغہ میں خود یہ کہے کہ میں نے رسول کی ایسی اتباع کی جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کی پیروی کرتا ہے، جو ہر رسول کی بات کو لبیک کہے، کیا وہ رسول کی اذیت کا باعث بن سکتا ہے؟ بالکل. جو رسول کی اذیت کو دور کرے اسے علی کہتے ہیں، نہ کہ جو رسول کی اذیت کا باعث بنے اسے علی کہتے ہیں. تو علی زندگی میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو رسول کی اذیت کا باعث بنے. اور فاطمہ کی ناراضگی رسول کی اذیت کی. اور آخر میں بس ختم کرنے لگا ہوں، یہ اور تفصیل بھی ہے اور جوابات بھی اس کے ممکن ہے کہ اب سامنے ہمارے قرآن کی آیت ہے، ادلہ قطعیہ ہیں، ہم قرآن کو ہی مانیں یا راوی کی مانیں؟ بالکل راوی. ہم قرآن کی بات مانیں گے کہ امیر المومنین معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، وہ کوئی کام ایسا نہیں کر سکتے جو منافی عصمت ہو. اب آخری بات جو جیسے کہ شیخ صدوق نے جب اس کو نقل کیا ہے
تو آیا شیخ صدوق نے اس کو کیوں نقل کیا؟ یہ سوال عموماً کیا جاتا ہے. تو میں شیخ صدوق کے کلمات یہاں پر نقل کر دیتا ہوں کہ جب شیخ صدوق نے اس روایت کو نقل کیا تو اس کے نیچے جو کوٹ کیا اپنے جملے جو میں کوٹ کر رہا ہوں، شیخ صدوق نے جو کلمات ادا کیے، لکھے کہ لیس ھذا الخبر عندی بمعتمد ولا ہوا بمعتقد، یہ خبر، یہ روایت میرے نزدیک معتمد نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، اور نہ اس روایت پہ میرا عقیدہ ہے. واہ واہ سبحان اللہ. نہ یہ روایت میرے نزدیک قابل اعتماد ہے، نہ اس روایت پہ میرا عقیدہ ہے. بلکہ اگلا فقرہ بڑا قیمتی ہے کہ میرے نزدیک کس روایت پہ اعتماد کیا جانا چاہیے، سوال یہ ہے نا. تو انہوں نے کہا لیکن اعتمد فی ذلک علی ما حدثنی بہ ان عبایہ ابن ربعی، جو ابن عباس سے عبایہ ابن ربعی نے روایت نقل کی ہے، مجھے اسی روایت پہ اعتبار ہے جو میں نے آغاز کلام میں آپ کو ہدیہ کی کہ علی ابو تراب اس لیے ہیں کیونکہ صاحب الارض ہے، بے شک رسول کے بعد زمین پر حجت خدا ہے، بے شک، انہی کی وجہ سے زمین باقی ہے اور انہی کی وجہ سے زمین کا سکون باقی ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان. تو اسی روایت پر شیخ صدوق کا اعتبار ہے. سبحان اللہ. یہ تو شاید مجھے لگتا ہے منصب اور ان کی جو فضیلتیں گھٹانے کے لیے انہوں نے یہ جھوٹی روایت اور یہ ایسا ہی ہے کہ امیر المومنین سے جیسا حسد لوگوں نے کیا ویسے کسی کے ساتھ کسی نے حسد نہیں کیا. بالکل. تو اسی لیے باقاعدہ روایات گڑی گئیں کہ کسی طریقے سے امیر المومنین کی منزلت کو کم کیا جائے، شان کو گھٹایا جائے. یہاں تک کہ آپ تصور کریں نا، یہ امیر المومنین کی حیات مبارکہ کے بعد نہیں ہوا، خود امیر المومنین کی خلافت کے زمانے سے ہی اس کا آغاز ہو چکا تھا، بلکہ اس سے قبل سے. وہ اس طریقے سے جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی تو لوگوں نے، جب یہ خبر شام تک پہنچی تو وہاں لوگوں نے کہا اچھا حالت سجدہ میں امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگی، اچھا کیا اس کا مطلب ہے کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین کے خلاف لوگوں کے ذہن میں ایک پروپیگنڈے کے ذریعے سے ایک ایسا امیج بنا دیا تھا کہ وہ امیر المومنین کی طرف نہ کھنچیں، وہ ان سے محبت نہ کریں. اچھا حضور، میں چاہوں گا کہ اپنے اب پروگرام کا وقت ہمارا بالکل اب اختتام کی طرف ہے، تو ان دنوں کے مناسبت سے آپ کچھ ہمارے ناظرین کو مصائب اور جو خاص جو مولا کے بچوں پر یہ دردناک دن گزریں گے تو اس کے حوالے سے کچھ آپ. بس 2 جملے میں، چونکہ یہ آل محمد کے گھرانے پہ بڑا مصیبت کا وقت ہے. بے شک. اس لیے کہ امیر المومنین کا شہید ہو جانا اگر امت کے لیے شاق ہے، شیعان علی کے لیے شاق ہے، تو ہم ذرا یہ تصور کریں کہ جناب زینب کا امیر المومنین کی شہادت پر کیا عالم ہوگا. امام حسین، امام حسن کی یتیمی کی خبر لا رہا ہے یہ سورج، یہ چاند، یہ ایام. اور میں تسلیت کے لیے اور تعزیت قلب نازنین حضرت ولی اثر کے لیے چند جملے تبرکاً اور تیمناً ہدیہ کروں، اس لیے کہ جب خطبہ شعبانیہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امیر المومنین کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جب امیر المومنین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں گریہ کر رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں، تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں وہ وقت یاد کر کے رو رہا ہوں کہ جب ظالم کی تلوار سے تمہارا سر 2 ٹکڑے ہوگا اور تمہاری ریش مبارک تمہارے لہو سے تر ہو جائے گی. اور ظاہر ہے کہ آخری افطار امیر المومنین نے اپنی دختر ام کلثوم کے گھر کیا، اور جب دسترخوان پر نمک اور ایک پیالے میں دودھ رکھا گیا تو امیر المومنین نے بیٹی کے چہرے کو دیکھ کر کہا، اے ام کلثوم، کیا تم نے دیکھا ہے کہ علی نے زندگی میں ایک ہی وقت میں 2 چیزوں سے کبھی افطار کیا؟ علی نے ساری زندگی ایک ہی چیز سے افطار کیا، ایک چیز کو ہٹا لو. تو بیٹی نے چاہا کہ نمک کو اٹھا لیں تاکہ دودھ امیر المومنین نوش فرمائے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ امیر المومنین نے کہا نہیں، نمک مجھے مرغوب ہے، اس دودھ کے پیالے کو اٹھا لو. کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ امیر المومنین کی نگاہوں میں وہ یتیم موجود تھے کہ یتیم بغیر دودھ کے گزارا کریں اور علی دودھ کا پیالہ نوش کرے؟ تو یہ حکومت اور یہ حاکمیت اور یہ خلافت تھی امیر المومنین. اور اس وقت امیر المومنین نے خواب میں ایک منظر دیکھا، رسول خدا کی زیارت کی، اور جب خواب سے بیدار ہوئے تو شہزادی فرماتی ہے میرے بابا ٹہلنے لگے صحن خانہ میں. جب صحن خانہ میں نے بابا کو مضطرب دیکھا تو پوچھا بابا آپ کو اس سے پہلے اتنا مضطرب نہیں دیکھا؟ تو ایک کہا بیٹی آج اس کی بارگاہ میں میری حاضری ہے.
تو میں نے خواب دیکھا ہے، اگر سچا ہے تو تمہارا بابا اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب امیر المومنین نے مسجد کی جانب جانا چاہا تو وہ مرغابیاں جو امیر المومنین کے گھر میں پلی ہوئی تھی وہ دامن سے چمٹ گئیں، وہ رک گئیں۔ تو ایک مرتبہ سر پہ دست شفقت پھیرا اور کہا کہ اے میرے بچوں، تمہیں میرے حق کی قسم ہے، اگر ان مرغابیوں کے دانے پانی کا خیال کر سکو تو کرنا، نہیں تو انہیں آزاد کر دینا۔ بس یہی سوال ہے کہ یا علی، آپ کو جانوروں کے دانے پانی کا اتنا خیال ہے، کربلا میں آپ کی اولاد ہوگی، یہی اولاد آپ کے بچوں کی التش کی صدائیں ہوں گی، 3 دن کے بھوکے ہوں گے، 3 دن کے پیاسے ہوں گے۔ آپ نے یہاں پر دودھ کا پیالہ نوش نہیں کیا، مگر آپ کا پوتا، آپ کا ہم نام علی اصغر، جس کو کربلا میں ماں کا دودھ بھی میسر نہیں ہوگا، اور کربلا میں ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ جب اپنے بابا کے ہاتھوں پر یہ دشمنوں کے سامنے اپنے بابا کی گواہی دینے کے لیے آئے گا تو تیر حرملہ سے نہر کر دیا جائے گا۔ یہ بچہ علی اصغر، ایک عجیب بات کی جانب اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ عجیب رخ ہے مقتل کا کہ علی اصغر کو کربلا کے میدان میں، یہ جو علی اصغر کی شہادت اتنی بڑی شہادت ہے، علی اصغر کو ذبح نہیں کیا گیا، نہر کیا گیا ہے، اس لیے کہ خنجر پھیر دینے کا نام ذبح ہے، مگر اونٹ کو آپ ذبح نہیں کرتے، اونٹ کو آپ نہر کرتے ہیں۔ تیر سے شعبہ علی اصغر کے گلے میں لگا ہے، بس اتنا کہوں گا، تیر بڑا تھا، گلا بہت چھوٹا تھا۔ تو یہ بھی امیر المومنین کا ہم نام علی اصغر تیر حرملہ سے کربلا کے میدان میں شہید۔ Stop.